أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. اور اے میری قوم میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور اے میری قوم میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ. إن أجري إلا على الله. نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. وما انا بطارد الذین آمنوا. وما أنا بطارد الذين آمنوا. اور نہ ہی میں ایمان والوں کو بھگانے والا ہوں. اور نہ ہی میں ایمان والوں کو بھگانے والا ہوں. انہم ملاقو ربہم. إنهم ملاقو ربهم. یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون. ولكني أراكم قوم تجهلون. لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جہالت پر اتری ہوئی ہے. لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جہالت پر اتری ہوئی ہے. فرمایا وَيَا قَوْمِ، اصل میں تھا وَيَا قَوْمِي، تو تخفیف کے لیے اس میں سے یا حذف کر دی گئی اور اس کو یا قومی کر دیا گیا. اگر یہ یا قومی نہ ہوتا تو پھر یا قومو ہوتا، میم کے اوپر پیش ہوتا، لیکن میم کی زیر یا کسرہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں یا قومی تھا. اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت اور رسالت کے بدلے میں کوئی مال طلب نہیں کرتا. 950 سال نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم پر محنت کی، ان کو کھلے چھپے اور ہر طریقے سے سمجھایا. صدیاں گزر گئیں ان سے بحث و مناظرہ کرتے کرتے اور ان کو اللہ کی توحید سمجھاتے، لیکن ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکی اور انہوں نے انکار ہی کیا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نوح نے مال کھینچنے کے لیے نبوت کا بہانہ گھڑ لیا ہے. میں تو تم سے اس دعوت کے بدلے میں نہ کوئی تنخواہ مانگتا ہوں، نہ کسی قسم کا کوئی چندہ مانگتا ہوں، نہ کوئی آپ سے رعایت چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ سے کوئی رہائش چاہتا ہوں. میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. معلوم ہوا کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو اصل نظر اللہ کی رحمت پر رکھنی چاہیے. اگر اس راستے میں کچھ مل جائے تو لے لینا جائز ہے، لیکن اگر نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ان کے لیے تیار ہے. فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا. طردا یطرد کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے سے دور ہٹا دینا، کسی کو دھتکار دینا، کسی کو بھگا دینا. فرمایا کہ ایمان والوں کو میں صرف اس وجہ سے اپنی مجلس سے اٹھا دوں کہ یہ محنتی لوگ ہیں اور یہ مزدور ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں بھی یہی بات فرمائی. فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان غریب لوگوں کو اپنے مجلس سے نہ اٹھائیے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں
اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کو راضی کرنا ان کا مطلوب و مقصود ہے. ان کا درجہ اور ان کا مقام ان دنیا داروں سے کہیں بڑھ کر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے اور فقیرانہ حالت رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا اگر وہ اللہ کو قسم دے کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے اور ان کی بات کو مان لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا گھوڑے پر سوار، بڑا وجیح و جسیم، بڑی بارغب شخصیت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا معزز آدمی ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، اگر یہ کسی مجلس میں بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، اگر یہ کسی گھر سے رشتہ مانگتا ہے تو فوراً رشتہ دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غریب آدمی آیا، اس کے پرانے کپڑے اور مسکینوں والا چہرہ اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ نہایت غریب آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یہ مسکین آدمی ہے، اس کی تو کوئی بات بھی نہ سنے اور اس کو کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے والا جو موٹا تازہ آدمی تھا اس جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو یہ غریب آدمی ان سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. فرمایا وہ سید، وہ بڑے خاندان کا آدمی جو بے ایمان اور بد کردار ہے، وہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس کی کوئی عزت نہیں. اور وہ موچی اور وہ مسلی اور وہ نائی اور وہ مزدور اور وہ مستری جو ایمان والا ہے اور نیک آدمی ہے، باکردار ہے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑا بلند ہے. اور سورۃ القاف میں بھی اللہ پاک نے یہی بات فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے نبی، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ بلال حبشی، یہ صہیب رومی، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ عمار بن یاسر، ان کو آپ اپنے مجلس سے دور نہ کریں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں. تو فرمایا انہم ملاقو ربہم، یہ غریب لوگ تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور پھر اگر ان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہاری جہالت اور تمہاری نادانی تمہیں اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ تم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. جہالت کا ایک معنی بدتمیزی بھی ہوتا ہے. ایک عرب شاعر ہے عمرو بن کلثوم، اس نے اپنے مخالف قبیلے کے سردار عمرو بن ہند کو دھمکاتے ہوئے ایک شعر کہا الا لا یجہلن احد علینا، خبردار ہم سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے. فنجہل فوق جہل الجاہلین، اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے گا تو ہم جاہلوں سے بڑھ کر اس کے ساتھ جہالت کریں گے اور اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو جہالت کا معنی کسی انسان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم، میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں نے ان کو دور ہٹا دیا. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں غریب کو اگر میں دور کر دوں اور یہ اللہ کے نزدیک بلند مقام والے ہوں تو پھر مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني خزائن الله اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا أعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں ولا أقول إني ملک ولا أقول إني ملك اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جنہیں تمہاری نگاہیں حقارت سے دیکھتی ہیں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ تمہاری نگاہیں حقارت سے دیکھتی ہیں لن يؤتيهم الله خيرا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے انی اذا لمن الظالمین یقیناً اس وقت میں ناانصافوں میں شمار ہوں گا یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وما نرى لكم علینا من فضل ہم آپ میں کوئی برتری تو نہیں دیکھتے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں انسان ہوں بشر ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تم جب چاہو ان کو آزما لو اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی نہیں دے گا کل جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور ان کے دل میں ایمان اور اخلاص ہوا تو میں ان کی ظاہری حالت کے مطابق ان سے اچھا سلوک کر رہا ہوں لیکن ان کے دل کی حالت میں نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر اللہ کے نزدیک بھی وہ ایمان والے اور اخلاص والے ہوئے تو پھر تو میں ناانصاف ہو جاؤں گا اگر میں ان کے ساتھ زیادتی کروں قالوا یا نوح کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا یقیناً تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا فاکثرت جدالنا پس تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا فأتنا بما تعدنا تو لے آ ہمارے پاس جس سے تو ہمیں دھمکاتا ہے ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے کہنے لگے اے نوح 950 سال ہو گئے تم ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے ہو مناظرے کر رہے ہو مباحثے کر رہے ہو اور ہمیں ہمارے بت پرستی والے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں معلوم ہوا مشرک پہلے زمانے کا ہو یا آخری زمانے کا ہو سب عقل سے خالی ہوتے ہیں اور سب ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کو دیکھیے ابو جہل اور مشرکین مکہ کعبے کا خلاف پکڑ کر کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم
یا اللہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، یہ قرآن سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، تو پھر یہ تو نہ کہا کہ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرما، کہا کہ پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی کہ اے نوح اگر تم سچے نبی ہو تو پھر وہ عذاب تم ہم پر لے کیوں نہیں آتے ہیں جس سے ہمیں تم دن رات دھمکاتے اور ڈراتے رہتے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، کہا نوح علیہ السلام نے کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی لا سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ فرمایا عذاب لانا میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب تم پر عذاب لائے گا اور کس طریقے سے لائے گا۔ اور یہ بات البتہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو بے بس کر کے اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے، اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو۔ جب عذاب آئے گا تو وہ تم کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ترجمہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں اس دعوت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں دور ہٹانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جہالت پر اتری ہوئی ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اور اے میری قوم کون اب میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں نے ان کو دور ہٹا دیا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں۔ لن یؤتیہم اللہ خیرات،
کہ اللہ ان کو ہرگز کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین. یقیناً میں اس وقت ناانصافوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح. کہنے لگے اے نوح. قد جادلتنا. یقیناً تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا. اور تم نے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہمارے ساتھ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا ہے. ان كنت من الصادقین. اگر تو سچوں میں سے ہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب تو تم پر اللہ ہی لا سکتا ہے. انشاء اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین. اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.